مولانا العظیم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل عزت و قابل تکریم حاضرین محفل پاک، معزز و محترم بزرگوں، جوانوں، عزیزوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ رب العزت دی ذات دا بے حد و بے حساب انگنت و لا تعداد شکر، احسان، کرم نوازی، مہربانی۔ پاک ذات رب العالمین نے نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے اپنے پاک سچے سچے سونے گھر مسجد شریف نے اندر حاضر ہونے نی، مل بمنے نی، کوئی چنگی گل کرنے نی، چنگی گل سننے نی ہمت و توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم فرقان رشید برہان مجید وچوں مختلف مقامات تو دو آیات کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ کچھ دیر واسطے اسے ضمن وچ گفتگو عرض کرانگا، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کرنے نی، استغور و فکر کرنے نی، پھر عمل کرنے نی ہمت و توفیق نصیب فرمائے۔ پہلی آیات کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ جان لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول ہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھ والے ہیں، آگے کیا فرمایا؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، جو ان کے ساتھ والے ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر زبردست ہے، غالب ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں وہ بھائی بھائی ہیں۔ یہ قرآن کریم کا بیان ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو بات اللہ کہتا ہے قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن اس بات میں رائی برابر شک نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ میری اور آپ کی بات میں شک ہے، غلطی کی گنجائش ہے، انسان ہے، اونچ نیچ ہم کر سکتے ہیں، غلط بیانی بھی ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بات ہم صحیح کہہ رہے ہوں معلومات کے مطابق، لیکن ہو سکتا ہے میری معلومات کمزور ہو، بات ایسی ہو نہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے نا۔ میں اپنے پلے سے بات ٹھیک کہہ رہا ہوں، جو کچھ میری معلومات ہے، لیکن ہو سکتا ہے میری معلومات میں کمزوری ہو، اوریجنل بات ایسی نہ ہو جو مجھ تک پہنچ گیا ہے۔ میں بات تو صحیح کر رہا ہوں اپنی معلومات کے مطابق، لیکن حقیقت میں ایسا نہ ہو۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ نے جو بات کہہ دی ہے نا، اس سے آگے کوئی بات ہوتی نہیں ہے، بس وہ آخری ہے، بس آخری۔ اور اللہ کے بعد اس کی مخلوق میں جو بات حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بول دی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، اس لیے کہ رسول اپنی مرضی سے نہیں بولتا، رسول وہ بولتا ہے جس کا اللہ اسے حکم دیتا ہے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ جی تو
یہ بات ہو رہی ہے قرآن کی، اللہ نے کہا کوئی مانے یا نہ مانے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کی رسول ہیں بس، اور جو ان کے ساتھ والے ہیں بسم اللہ۔ اب یہ انسان ہے، انسان میں اور آپ ہے نا، ہماری اپنی چوائس ہے، اپنی چوائس ہے جی، ہوتی ہے انسان کی، گروپ بندیاں ہوتی ہیں، دھڑے بازیاں ہوتی ہیں، جیسے سیاست میں اپنی چوائس ہوتی ہے، کوئی کس پارٹی سے ہے، کوئی کس پارٹی سے، اسی طرح مذہب میں بھی ہوتا ہے، اس کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کہے کہ وہ حضور کے ساتھ والے ہیں، وہ نہیں ہیں، یہ اس کی مرضی ہے، اس سے سروکار نہیں رکھنا۔ یہ بات میں آپ کو بتاؤں، اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، ایک عالمی مولوی کہتا ہے کہ نہیں جی وہ تو میں نہیں مانتا، وہ حضور کے ساتھ والے نہیں ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں وہ نہیں ہے، یہ والے ہیں، یہ میری چوائس ہے، میرا بیان ہے، میں غلط میں کہہ رہا ہوں۔ بات وہی حق اور سچ ہے جو اللہ کہہ رہا ہے، بس یہی عقیدہ رکھے، بزرگوں کا یہی عقیدہ ہے، بس دائیں بائیں نہ دیکھیں مولوی کیا کہتا ہے۔ اللہ نے کوئی یہ نہیں کہا کہ عربی ہے وہ ٹھیک ہے، عجمی ہے وہ غلط ہے، عجمی ٹھیک ہے عربی غلط ہے، نہیں، اللہ کریم نے سب کو بیچ میں ڈالا کہ میرے محبوب چاہے کوئی حبش سے آیا ہے، کوئی فارس سے آیا ہے، کوئی عجم سے آیا ہے، یا وہ عرب کا رہنے والا ہے، جس نے تجھے ایمان کی نظر سے دیکھا اور پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، چاہے وہ مکے کا رہنے والا ہے، مدینے کا رہنے والا ہے، یا دور کا رہنے والا ہے، بس جو تیرے دامن رحمت سے وابستہ ہو گیا وہ کافروں پر غالب ہے، زبردست ہے، اور آپس میں وہ بھائی ہیں۔ یہ بات اللہ نے کہہ دی ہے، بس یہی عقیدہ رکھیں، بات ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں نا، آپ آئے نا جمعے کی نماز کے لیے، کچھ لے کر جائیں، شر کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں، ہر مولوی کی اپنی، وہ پروفیسر صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی، آج مولوی صاحب میں نے صدیقی صاحب فلاں مولوی کا بیان سنا ہے، وہ تو یہ کہہ رہا ہے، وہ مولویوں کی بات ہی نہیں ہے، بات اللہ کی ہے، میری اپنی بات ہو سکتی ہے، میری چوائس ہے، میرا علم ہے، میری معلومات ہے، ہو سکتا ہے کمزور ہو، میں اس کے بل بوتے پر بات کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ جو کہہ رہا ہے، اللہ تو قیامت کے آخری دہانے کے جس پتے نے ہلنا ہے اس کا بھی علم رکھتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کو نہیں پتا تھا کہ کل کیا ہونا ہے، اللہ نے کیوں کہہ دیا؟ اس لیے کہتا ہوں۔ تو دوسری آیت میں یہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ حضور کے یاروں کی ہو رہی ہے، حضور کے دوستوں کی ہو رہی ہے، وہ دوست جنہوں نے ایمان کی نظر سے دیکھا اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، بس انہوں نے مان لیا، اور قرآن نے بھی یہی کہا محبوب مجھے وہ بہت پسند ہیں، یؤمنون بالغیب، پہلا پارہ پڑھے نا سورہ بقرہ شریف، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقی، وہ مومن، اللہ کہتا ہے مجھے بہت پسند ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں، تو نے کہا میرا اللہ ایک ہے، انہوں نے مان لیا ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ غیب پر ایمان لانے والے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور ڈیمانڈ بھی نہیں کی۔ مزے کی بات یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ڈیمانڈ کی، موسیٰ نے کہا نا میرا اللہ ایک ہے، انہوں نے کہا جی تکا نہ وساں اسی انہوں مننے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی مالک تکنا چاہنے ہیں، فرمایا موسیٰ جب تو نہیں دیکھ سکتا تو وہ کہاں سے مجھے دیکھیں گے؟ تو میرا نبی ہے، تیری آنکھ میں اتنی ہمت نہیں ہے تو وہ کہاں دیکھیں گے؟ مالک تنگ کرتے ہیں، تنگ کرنے تکا، فرمایا آن پھر 40 آدمی اپنی امت میں تلاش کر پہلے جو متقی پرہیزگار ہوں، جن کا کوئی گناہ نہ ہو، ان کو لے۔ موسیٰ نے وہ لے لیے، چنے اپنی امت میں سے 40 آدمی لے گئے کوتور پر۔ پہلی جھلک جب مالک نے ڈالی نا تو 40 کے 40 وہیں مر گئے، فارغ ہو گئے۔ نبی تھے وہ بے ہوش ہو گئے، وہ بچ گئے۔ کچھ دیر کے بعد پیغمبر کو ہوش آئی، وہ 40 کے 40 تو فارغ ہو گئے۔ ڈیمانڈ کی، دیکھنا چاہتے ہیں،
جی اللہ نے کہا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا، ہمت ہی نہیں ہے، کوئی سی آنکھ میں اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ مجھے وہ اپنے اندر سمولے کہ میں کتنا ہوں. فرمایا نہیں، میں کائنات چھوٹی ہے، میں بڑا ہوں. ہاں اللہ کہتا ہے میرا وجود ہے، میری ذات ہے، لیکن تمہاری طرح میں جسم نہیں رکھتا ہوں. کوئی آنکھ مجھے دے نہیں سکتی، کوئی آتا مجھے اپنے پیمانے میں بند نہیں کر سکتا، میری کوئی شکل و صورت نہیں ہے. اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو کائنات میں تم دائیں بائیں جدھر دیکھو گے ہر چیز میں تمہیں میں ہی نظر آؤں گا. اللہ اکبر. ادھر سے کہتا ہے میں دیکھنے میں آتا ہی نہیں ہوں، مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. دوسری طرف سے کہتا ہے تمہاری نظر جدھر جائے گی تمہیں میں ہی نظر آؤں گا، میری قدرت کے جلوے نظر آئیں گے. تو دوسری آیت میں کیا کہا؟ انہی دوستوں کا ذکر کیا جنہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، وہ گھر والے ہوں یا در والے ہوں، وہ دور کا ہے یا قریب کا ہے، انہی کا ذکر ہوا. اور ان دوستوں میں بسم اللہ صاحب مہربانی، شکریہ، مہربانی. ان دوستوں میں کیا کہا؟ نبی علیہ السلام نے جدوں اللہ نہ حکم آیا نا جی مکہ شریف وچ، اے سنیو جی تواڈی ہن توجہ نہیں گل تے تواڈے مزاج نے مطابق گفتگو ہے جی. جس وقت اللہ نے حکم آیا کہ میرے محبوب ہن ذرا اعلان عام کرو نا، پہلے تو گل گھرے چاہیے نا، اندر خوفی آئی نا، ہن ذرا اعلان عام کرو نا جی. حضرت مولا علی مشکل کشا خود حضور سے سوال کرتے ہیں جی کیونکہ حضرت جناب ابو طالب اللہ اور بھی بہت پتر دیتے ہیں نا جی. تاں جس وقت علی پاک ہوئے نا تو رسول اللہ اپنے چاچے جناب ابو طالبہ کیا بھئی چاچا جی دادوری و وصال فرمایا سی نا تے دادوری ماں توڑے حوالے کر گئے. حضور نے چچے اور بھی آئے نا لیکن جناب ابو طالب نے حوالے کر کے گئے. میں نے بعد میں نے سونے نے خیال کری تو میں توڑے کول رہا نا تو میں نے خدمت کی تھی تے اللہ تو ساں بہت سارے پتر دیتے ہیں تے توڑی معاشی حالت اچھی نہیں. جناب ابو طالب کی حالت کمزور تھی، غریبی تھی، توڑی حالت ٹھیک نہیں تھی، تسی انج کرو نا علی ماں چاہ دیو. آکھو سبحان اللہ. رسول اللہ آپ منگیا جی چاچے اور اکلو جناب ابو طالب علی ماں چاہ دیو، میں علی نہ رکھا. جناب ابو طالب اور حضرت مولا علی حضور نے حوالے کر چھوڑیا تا علی پاک رانی حضور نہ لے. تے جس وقت یہ ابتدائی مرحلہ تھا نا نبوت کا، ابتدائی دور آیا، ٹھیک ہے، اعلان عام نہیں آیا جی جی. اجے کچھ لوگاں پتہ ہے علی کیونکہ نار آنے ہے نا. تے ایک دن حضرت علی رسول اللہ کو سوال کیتا کہ اے کریم آقا رحمت للعالمین نبی اے تسی تے اماں خدیجہ جڑیاں حضور نی زوجہ فرمائے اے تسی اندر راتی انیرے وچ چھپ کے کمرے چ اے جڑی تسی نماز پڑھنے ہو سجدے کرنے ہو اے عبادت میں اپنے پیو راں وڈے والد ہوراں انہاں تے میں عبادت کرنے نہیں تکی تسی کوئی نویں جی عبادت کرنے ہو. اللہ اکبر. حضرت علی سوال کرنے نے حضور تے کہ یا رسول اللہ میں اپنے ابے ہوراں کدی نہیں تکے جی نماز پڑھنے ہیں اے جی عبادت کرنے ہیں جڑی تسی پہ کرنے ہو. ہاں جی اوروں کو نہیں دیکھا، یہ آپ کوئی نیا کام کرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی یہ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں ایک اللہ کی، اور تجھے بھی سکھاؤں بتاؤں. یہ سنیے تجھے بھی سکھاؤں اور بتاؤں. تو حضرت مولا علی پتہ نہیں آپ کو کیا آخنے نا کہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدی اجازت دیو تے میں ابے اور کول پوچھا نہیں. یہ جڑا کام تسی ماں پہ آخنے ممی کراں اے میں ابے اور کول پوچھنا کہ نا جناب ابو طالب اور کول. اے سنیے رسول اللہ فرمایا کہ علی یہ بات ابھی اپنے والد سے تو نے نہیں کرنی ہے. آئے ہائے ہائے آکھو سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. علی یہ بات ابھی والد سے نہیں کرنی ہے، اجے انہوں نے گل کرنی نہیں. ایک گل انہوں نے دسی جڑی اسی کرنے ہیں عبادت انہوں نے علی چپ. علی جانتے ہیں کہ رسول نے جو کہا یہ حق ہے. علی نہیں گل کی تھی جناب ابو طالب نال اپنے والد اور نے گل نہیں کی تھی. خیر دن گزرنے گئے جس وقت حکم ربی آ گیا نا کہ محبوب اب ایسا کیجئے نا سب اپنی برادری کو قبیلے والوں کو مکے کے چوک میں جمع کیجئے
اور انہیں دعوت عام دیجئے. آئے ہائے ہائے آکھو سبحان اللہ. محبوب ہن ذرا اعلان عام کرو نا. ہن دسو نا برادریاں دعوت دیو کہ میں اللہ نہ رسول اللہ ایک ہے. پہلے بات اندر خانے تھی, اندر خانے کئی مہینوں تک چلتی رہی. اب رسول اللہ نے سب کو دعوت دی, او میری برادری, او میری قوم, آ جاؤ, آ جاؤ. یہی اسی پہاڑی پر جہاں نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی, اس کے قریب جو پہاڑی ہے, اسی پر حضور نے سب کو بلایا. آ گئے, سب آ گئے, برادری آ گئی اونچے مقام پر, سب کو کھڑا کر دیا. اللہ اکبر. اب سنیے حضور نے دعوت کیا دیجیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ دعوت دینے والے کون ہیں؟ جن کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رحمت للعالمین. نبی نے فرمایا, آئے ہائے ہائے, حضور نے فرمایا, او میری برادری, او میری قوم, او مکی آلیو, او ایک قبیلہ بنو ہاشم ہے. اگر میں تو نو کہاں کہ کل سویرے پہاڑ دے پرلے پاسوں ایک جری زور ور لشکر توڑے مکے تے حملہ آور ہون والے تے من گنو گے. ہاں ہاں, حضور نے پہلے بات یہ کی, انہاں کہا جی بالکل من گنا گے. ہجے کہ تسی پہاڑ دے پرلے پاسے گئے کوئی نہیں ہو, ساڑے بچ کھلوتے ہوئے ہو, لیکن جے کدے تسی ایک گل کرو اسی من لوا گے. کیونکہ بچپن تو لے کے اج تک کملی والے آؤ تیرے جی آسان صادق و امین نہیں ویکھیا. یا رسول اللہ تسی جڑے بول لے ہو نا سچ بول لے, تسی جھوٹ بول ہی نہ ہو سکنے. اگر تسی کب ہو نا ہن تسی کہہ دو حضور نے پہلے یہ کہا, اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے اس طرح کوئی لشکر آ رہا ہے تم پر حملہ آور ہوگا, مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل مان کے ساتھ, کیونکہ تسی غلط بیانی کرنی نہ ہو, تسی سچ بول لے ہو, سچ بول لے ہو. جدو ایک گل ہو گئی اور سنے ہونا, نبی کریم نے فرمایا اگر من دیو میں جھوٹ نہیں بول دا, میں سچ بولنا ماں تے پھر میں ہی پیا کہنا ماں. آئے ہائے ہائے, سنے اگلی دعوت. حضور نے فرمایا پھر میں ہی پیا کہنا ماں, میں ہی پیا کہنا ماں. پڑھ لو نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رسول اللہ نے فرمایا اگر مجھے صادق اور امین مانتے ہو نا کہ میں سچ بولتا ہوں تو پھر میں ہی کہہ رہا ہوں کہ مان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور میں محمد اس کا رسول ہوں. یہ پہلی دعوت ہے حضور کی کہ اللہ ایک ہے. یہ 360 بت جو تم نے بیت اللہ میں لٹکائے ہوئے یہ جھوٹے ہیں, ایک اللہ سچا ہے. لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی مگر اللہ, سب کی نفی ہے, سب نہیں ہے, ایک اللہ ہے, اس کی وحدانیت کی گواہی دو. اور محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. اے سنیو جی, آئے آئے اللہ, یہ حضور کی پہلی دعوت ہے. مکے کے چوک میں ساری برادری کو جمع کر کے حضور نے دعوت عام دی اللہ کے حکم پر. یہ پہلا اعلان ہے حضور کا. باہر نکل کر ہائے, یہ پہلی دعوت رسول اللہ دی. سارا مکہ دشمن ہو گیا, برادری دشمن ہو گئی, لیکن رسول اللہ دی آواز تے ترے شخصیتاں لبے کہن والیاں. آئے ہائے ہائے, سب تو پہلا گھر وچوں آپ دی زوجہ پاک آئے ہائے ام المومنین حضرت جناب اماں خدیجۃ الکبریٰ. اللہ
حضرت سیدہ فاطمہ کی ماں، فاطمہ دی ماں، سیدہ زہرا دی ماں، حسنین کریمین دی نانی، حسنین کریمین دی نانی، رسول اللہ دی زوجہ فاطمہ دی ماں حضرت جناب ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیا نے آمنا وصدقنا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول جو کچھ کہہ رہی ہو سچ کہہ رہی ہو، میں توڑے خدا تے بھی ایمان لے کے آئیاں، توڑی رسالت تے بھی ایمان لے کے آئیاں۔ ام المومنین حضرت امہ خدیجہ لبیک آمنا و صدقنا، یا رسول اللہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہو میں نے تصدیق اس کی ہے، میں نے مان لیا، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، اللہ بھی ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ اللہ اللہ۔ اب سنیے نا مرداں وچوں وڈی عمر والیاں وچوں، اللہ اللہ، مرداں وچوں وڈی عمر والیاں وچوں بڑے میدان وچ مکے دے چوک وچ جنہیں لبیک آکھی، جنہیں عرض کیتی آمنا و صدقنا، او کون نے؟ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے کملی والے میں منیا میں جو کچھ آپ کہہ رہی ہو سچ کہہ رہی ہو، آپ دا اللہ بھی سچا وے، آپ اللہ دے رسول بھی سچی ہو۔ اور تیسری شخصیت چھوٹی عمر والے بچیاں وچوں حضرت مولا علی کھڑے ہو گئے، حضرت مولا علی کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی کملی والیا عمر چھوٹی ہے، وزن زیادہ نہیں، شعور اتنا زیادہ نہیں رکھدا، لیکن جنہ میرا شعور تی عقل ہے بچیاں بھی شماراں، لیکن کملی والے علی بھی حاضر ہے، جو کچھ تسی کہہ رہے ہو آمنا و صدقنا، سچ پہ کہن دیو، میں منیا میں توڑا رب بھی سچا وے، تسی اللہ دے رسول بھی سچے ہو۔ اے ترے ہستیاں نے بھائی پہلیاں، رسول اللہ نے آواز تے لبیک کہنا لیا، خواتین وچوں ام المومنین امہ خدیجۃ الکبریٰ، اور مردہ وچوں بڑی عمر والے وچوں حضرت سیدنا صدیق اکبر، اور چھوٹی عمر والے وچوں حضرت مولا علی مشکل کشا، جو سب سے پہلے رسول اللہ پر ایمان لے کر آئے۔ یہ تین حضرات ہیں، تین شخصیتیں ہیں، پھر معاملہ ساتھ ملتا گیا، لیکن یہ پہلی بات ابتدان جو بات کرو جنہوں نے بڑے میدان وچ اے پیڑے وچ جیسا پنجابی آنے نا فلانے پیڑے وچ بڑے میدان وچ بڑے بازار وچ پہلے لبیک آکھے جی دسیا علی پاک حضرت ابو بکر، لیکن ہویا کہ اے اگلی گل سنے وڈے وڈے سردار ابو جال، ابو لاب، عتبہ، شیبہ، امیہ، بڑے بڑے سردار انہاں دی اولاداں ٹوٹ پہ رسول اللہ دے آئے ہائے سننا سنگی آج تو تے میں کہنا ماں میں مسلمان ہاں، کہنا بڑا آسان ہے کیونکہ مسلمان دے گھر پیدا ہوئے ہیں، میرا پیو مسلمان، میرا دادا مسلمان، میرا پردادا مسلمان، مینوں مسلمان ہون تے کوئی میرا پیسہ نہیں لگا، میری جان خرچ نہیں ہوئی، میں بڑیا بنایا مسلمان ہاں، میرا پیو دادا جے مسلمان سی۔ اوے سجنا انہاں کل پوچھنا جنا اسلام پیچھے قربانیاں دیتیاں نے، او جنا مارا کھا دیاں، او جنا دے بچے ذبح ہو گئے، او جنا دیاں جانا ٹر گئیاں، او جنا دے گھر بار چلے گئے۔ ہاں پاکستان دی آزادی دی قیمت پوچھنیاں تے بابیاں کل پوچھئے کوئی جیندہ ہے وے، او جنا ملک چھوڑے، او جنا گھر بار چھوڑے، جڑے انڈیا تو ہجرت کر کے ادھر آئے یا ادھروں ہجرت کر کے ادھر گئے، انہاں کل پوچھنا پاکستان دی آزادی دی قیمت تینوں تے مینوں کی پتا ہوئے۔
جنوں بنیا بنایا ملک مل گیا وے تینوں قدر نہیں قدر ہونا کل بجنا قربانیاں دیتیاں نے اے ترے ہے شخصیتاں لبے کہن والیاں مکہ ٹوٹ پیا انہاں کیا او محمد او نعوذ باللہ موہ چو غلط جملے کہندنے تیرا ککھ نہ روے او محمد تو ہلاک ہو جائیں تباہ برباد ہو جائیں سانو اتھے تاں بلائی کی اپنی رسالت دسنا چاہنے نبی ہون دا اعلان کرنا یا فلانا ڈنگانے پتہ نہیں کہ طرح دیاں گلاں کیتیاں حضور نو وٹے مارے کئیاں لاٹھی ماری کئیاں جناب گالاں کڑیاں حضور تے تشدد کیتا واہ صدیق اکبر آئے ہائے ہائے صدیق اکبر نبی کریم تے لیٹ گئے آئے ہائے سرکار تے لیٹ گئے ہاتھ پھیلائے صدیقن نے لوگوں مینو مارو میرے نبی نو نہ مارو خبردار میرے نبی نو ضرب نہ لگاوے ہو نبی کریم تے سایہ کر لیتا اتنا ماریا اے سجنا مکے والیاں اتنا ماریا نبی کریم نو تے لوگ بچا کے لے گئے کچھ لوگ لیکن ابو بکر دی جان نہ چھٹی مار مار کے اتنا ماریا ابو بکر بے ہوش ہو گئے 3 دن تک ہوش نہ آئی 3 دن بعد ہوش آئی ماں کہندی ہے میری پترا کچھ کھا لے پی لے سیدنا ابو بکر کہندنے اماں اس وقت تک میرے ہوتے کھانا بھی حرام ہے پینا بھی حرام ہے پہلے مینوں اے دسنا میرے نبی دا حال کی ہے میرے نبی دا حال کی اللہ یہ وہ ہیں جن کے متعلق اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ محمد کے ساتھ والے ہیں یہ قرآن میں ابو بکر بھی ہے جی آگے بھی بتا رہا ہوں یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے منوان مان لیا ایمان لے کر آئے اور وہ کافروں پر زبردست ہوئے آئے یہ ایسے بات نہیں ہے اب سنیے آگے سنیے یہ ایمان والے لوگ ہیں ہاں یہ تو پہلی بات ہے ماں کہندی یہ پترا میں نو کوئی پتا نہیں فرمایا اماں میں ادو تک نہ کھاواں گا نہ پیاں گا جدو تک رسول دا پتا نہ چل جائے ماں کہندی ہے پترا میں نو تیری فکر لگی ہوئی ہے ابو بکر کہندنے اماں تینو میری فکر لگی ہوئی ہے میں نو رسول دی فکر لگی ہوئی ہے مجھے حضور کی فکر ہے کہ میرے رسول کا کیا حال ہوگا مجھے رسول اللہ کا دکھ ستا رہا ہے کہ وہاں جو مار پڑ رہی تھی جب مکے والے مار رہے تھے تو پہل میرے نبی پر انہوں نے کی میں تو اوپر ہو گیا اپنے نبی کو بچا مجھے تو یہ ہے کہ پتہ نہیں میرے نبی کا حال کیا ہوگا کیونکہ لڑائی میں پھر پتہ نہیں چلتا ہے نا تو ابو بکر تو بے ہوش ہو گئے تھے لے گئے تھے جب ہوش آئی تو کہا کہ پتہ نہیں حضور کا کیا حال ہوگا پتہ جو بتائے حضور کا پتہ چلے نا حضور بھی تو وہیں تھے نا نبی کا کیا بنا اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن پھر ہوا کیا ماں کہندی یہ کوئی پتا نہیں ابو بکر کہندنے ماں پہلے پتا کر ماں کہندی یہ بچیا کدے کولو پتا کرا فرمایا فلاں گلی وچ چلی جا عمر دی بہن رہندی آئے ہائے عمر کی بہن رہتی ہے ابھی کسی کو پتا نہیں ہے ہم تو اعلان عام کر چکے ہیں لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں نا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی سامنے نہیں آئے فرمایا فلاں محلے وچ چلی جا عمر دی بہن رہندی اودے کول جا کے پتا کر ابو بکر دی والدہ چلیاں گئیاں عمر دی بہن کول گئیاں پہلے میں نے بیان کیا کسی موقع پر بہن کہتی ہے ابو بکر کی ماں مجھے حضور کے بارے میں کوئی پتا نہیں ہے لیکن اے پتا لگ گئے تیرے پتر نو بھی مار پئیے دس نہ ہویا کیے آئے ہائے ہائے ابو بکر دی والدہ کہندی ہے بہنے میرا پتر بھی ہوش وچ آئے میں کھان پین دا کہنیاں کھاندا نہیں پیندا نہیں رسول دا پتا کردا ہے
عمر دی بہن کہندی ہے چل مینوں اپنے نال لے چل میں تیرے پتر دا پتہ کرنیاں ابو بکر کو لا گئیاں پوچھ دیاں نے ابو بکر تیرا حال کی ہے ابو بکر کہندے نے بہنے میرے حال نو چھڑ مینوں اے دس میرے نبی دا حال کی ہے نبی کا حال فرمایا اللہ کہہ رہا ہے تم اس وقت تک کامل اکمل مومن مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنی اولاد سے اپنے مال سے اپنی جانوں سے اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ کرو یہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ ڈیمانڈ کر رہا ہے لیکن ایسی زبانی کلام دلوں کچھ کوئی محبت نہیں بالکل بالکل ہائے اللہ اللہ سیدنا صدیق اکبر ماں کھلوتی ہوئی ہے عمر دی بہن اب سنیے ابو بکر دی والدہ جے کلمہ نہیں پڑھیا عمر دی بہن کہندی ہے ابو بکر اپنی ماں نو ذرا باہر بھیج بسم اللہ میں حضور دے بارے تینوں دسنیاں ماؤا باہر بھیج جدو ایک گل کہی اللہ حضرت ابو بکر کہن لگے او میری بہن جو گل کرنیاں میری ماں دے سامنے کر دے ڈر نہیں کیونکہ عورتاں گل باہر کٹ چھوڑ دیاں نے بھاویں میری ماں کلمہ نہیں پڑھ دی لیکن اس گلوں تو نہ ڈر کیونکہ یہ کسی اور کی ماں نہیں ہے یہ ابو بکر کی ماں ہے یہ ابو بکر کی ماں ہے تو نے جو کہنا ہے بے دھڑک کہہ دے میری ماں کی جان تو جا سکتی ہے لیکن میرے رسول کے بارے میں میری ماں کوئی بات نہیں کرے تو کہہ دے جو کہنا ہے اس کے سامنے کہہ دے اللہ وہ کتنے پختہ ایمان اب جناب عمر کی بہن نے کہا ابو بکر اگر یہ بات ہے تو دن گزار لے جدو شام ہو جائے گی مکے دیاں گلیاں وچ اندھیرا پہ جائے گا مینوں پتہ وے نبی کتھے ٹھہرے ہوئے نے بھاویں تو بیمار ہے لیکن غم نہ کر تینوں آسرا دے کے میں اس دروازے تک تینوں لے جاواں گی جس گھر وچ رسول اللہ ٹھہرے ہوئے نے ابو بکر اللہ لبیک لبیک یہ سچے ہیں حضور پر جانے دینے والے یہ یار تھے یار سچے حضرت میاں صاحب یاد آ گئے جی یاراں تے بولے نا حضرت میاں صاحب بولے آپ فرمان نے چادر پھٹے تے لگے تروپا تروپا سمجھنے ہو سیڑنا کپڑے کو سینا اسے پنجابی آنے تروپا لاؤ تروپا اے کڑیے ذرا تروپا لا دینا اے قمیض پھٹ گئی ہے چادر ذرا تروپا لانا پنجابی ہے چادر پھٹے تے لگے تروپا ہائے اندر پھٹے کی سیڑا اوے جگ رسے تے ہووے گزارا پر سجنا باج کی جینا کمال دی میاں صاحب آنے نا دنیا روس وجہ کوئی گل نہیں لیکن سجن روس وجہن تے ہر زندگی بس ختم ہوئے سجن نا یار ہوئے گھر مار نہ ہوئے ہون تو سارے گھر مار وہ تو یاری لے جو اور مطلب کڑیا انہاں یارانی گال نہیں سچیاں یارانی گال ہو رہی میاں صاحب کہندے جگ رسے تے ہوئے گزارا پر سجنا باج کی جینا سجنا آروے کھڑی بولے آپ فرمند نے چنگی مندی اوے سجنا کولو یہ بھی گل سجنا تے ہوئیے چنگی مندی اوے سجنا کولو تے سیواری ہو جاندی
پر یار یاراں ہوئے گلا نہیں کر دے ہوندی اصل پریت جنا دی اور گولڑے دا تاجدار بولے فرمند نے جھلی واو چھوڑے والی تے ککھ چھڑیا نا پلے جنہ نہ کوئی یار ہے یہ بھائی نظر پیچھا مرے ذرا پیچھا نظر مرے اپنی زندگی جس نہ کوئی آیا تے آج کوئی نہیں دنیا تے جھلی واو چھوڑے والی ککھ چھڑیا نا پلے شالا کسے دا یار نہ وچھیڑے تے یار نہ تھیون کلے جے کر یار نظر نہ آوے کی کرنا اساں جی کے نصیر بہاراں یاراں نال نصیر بہاراں تے یاراں باج اندھیرے پڑھیے لا الہ لا حق لا لا پڑھیے لا الہ لا آئے ہائے ہائے اللہ اکبر یاراں یاراں نال نصیر بہاراں او جنہ دے یار ٹر جان حضور قبلہ تاجدار ایک کلام ویسے آپ نے اپنے دادا جی تے لکھیا حضور قبلہ بابو جی تے لیکن قیامت تک یہ ہر اس یار کے لیے آپ فرماتے ہیں سنے کون قصائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا اے سامنے رکھے بھی جڑے آخنے آبی نال بارہیاں ٹور گیا امی اور وہ خیال کرنے ہیں ٹور گئے وڈے لالا اور یہ جی بھرا ہے مینڈا جب تک جینا رہا مینڈا وہ خیال کرنا ہے ہون کوئی نہیں مینڈا رہا ان سب کے لیے فرماتے ہیں سنے کون قصائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا جن جن کے چلے گئے یہ چوئی صاحب بھی آتے ہیں نا ان کی بات پر یہ والدہ جینی نے آنے دے آنے آخنے صدیقی صاحب پوچھ جلتی چاہاں والدہ اور بیمار انتے بجنا پوچھ نہیں ہے نا ماں ان کوئی نہ اس فکر ان ٹور گئی ماں وہ جڑی خیال کرنی ہونی ہے نا پوچھنی ہے نا پترہ نا تے ادھی ادھی راتی بوہ کھول کے تکنی رانی ہے پتر آیا کوئی نہیں اس کو پوچھ ماں نہیں قدر جی جی او جڑا پیو تو روڈے تے ڈھونڈنا آیا تو گم گیا ہوں تے تینا پیو تھانے جی لگا بہنے رپورٹ لکھنا ہے منا پتر کلے نہ گمیا جی ماں دس ہو کے دے گیا آج وہ نہیں ہے ان کے لیے یہ کہہ رہا ہوں قدر کریں جن کے سنے کون قصائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا
جنہ نہیں کمی وہ بھی شیخ صاحب بیٹھے ہیں. ان کی والدہ بھی میرے ساتھ عمرے پر گئی جی, بیمار ہو گئی, میں نے ذکر پہلے بھی کی. بھائی نثار پیچھے بیٹھے ہیں, ان کی زوجہ بھی عمرے پر گئی ہوئی ہے. میں نے ابھی پوچھا نہیں ہے کہ واپس آ گئی ہیں یا نہیں, ان کے گھر سے بھی گئے. اللہ تعالیٰ ان کا بھی قبول فرمائے. ہاں جن کی تڑپ ہے مدینے جانے کی, مکے جانے کی, میرے مالک ان کی سفر کو قبول کر لے. اے مالک جو غریب ہیں, تڑپ رکھتے ہیں, وسائل نہیں, تیرے دربار میں تو کمی نہیں ہے. ہاں تو مالک ہے. بسم اللہ, اگر تو چاہے تو کرم کر دے. وہی بد میں ہے, وہی دھوم ہے. یہ حاجی نذیر بھی بیٹھا ہے, یہ بھی اپنی ماں کی بڑی اس نے خدمت کی ہے, چلی گئی ہے. اب کوئی انتظار کرنے والا نہیں ہے. ہاں اب رات کو آئی یا دن کو آئی کیا پرواہ, لیکن وہ ماں ہوتی تھی جو پوچھتی تھی میرے بچے آج خیر ہوئے, کیوں دیر لائیا, خیر تھا ہی نا. اے ماں پوچھنی نے, ماں وہی بد میں ہے, وہی دھوم ہے, وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا. انسان غافل ہے جی, جب مر بینا نا سجن ٹر بینے نا بد کیوں نا. آفرمند نے ہتھی بکی مٹی پاون, آئے آئے ہتھی بکی ہوئے مٹی پاون, تے کر دے ڈھیرے اچیرا پڑ درود گھرانو جان دے, تے پھر نہ پاندے پھیرا تک. اور جنہاں نے ماؤ خدمت کی تھی, پیو سال آ گزر گئے نو قبروں تے کدے دعا نہ کی تھی, انہاں واسطے پڑھنا پیا. فکر کر تو راتی گھر نہ ہونا, تیری ماں تو یاد کرنی ہے. اور ماں کتنے سال ہو گئے نہیں گئی, کدی دودھ بھی یاد کیتا, کدی دودھ بھی پیو یاد کیتا, خیال کری, ذرا غور کری. پڑھ درود گھرانو جاندے تے پھر نہ پاندے پھیرا. اللہ اکبر. تاجدار گولا کمال کر گئے نے آپ فرمند نے. ہائے یہ دنیا بھول جانی بالکل. یہ لالچی ہے, اپنی حوث کے لیے, اپنی لالچ کے لیے محبت کرتی ہے. محبت وہ ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو, اللہ کے رسول کے لیے. یہ جن کی بات میں کر رہا ہوں نا, ان کی محبت اللہ کے لیے تھی, اللہ کے لیے. سیدنا صدیق اکبر ہجرت نہ موقع آیا نا, یہ پہلے ہیں جو لبیک کہنے والے. ہجرت نہ موقع آیا, 10واں پارہ پڑھ, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کوئی کہندے نعوذ باللہ محمد رسول اللہ نو قید کر دیو, بسم اللہ. کوئی کہندے نعوذ باللہ انہاں نو مکے چو کٹ دیو. تیسرا بیمان بولیا, انہیں کیا او یقتلوک, 10واں پارہ, انہوں قتل کر دیو. پروگرام بن گیا. ہن اللہ پہ کہندے محبوبہ انہاں بیمانہ نے اج راتی تینوں قتل کرندا مکر فریب پروگرام منصوبہ بنا لیتا وے. ہن تک نہ تیرا رب تینوں بچان دی تدبیر کس طرح فرماندا. یہ قرآن بیان کر, انہوں نے مکر کر لیا قتل کرنے کا. اب اللہ کہتا ہے محبوب میں نے تجھے بچانے کی تدبیر کر لی ہے. علی راتی بستر تے سوا دے ہوئی, تے ابو بکر اداس چھوڑی کہ سجنا تیاری کر کے رکھی ہو, آج راتی کسے ٹائم بھی تیرے دروازے تے محمد رسول اللہ آ سکتے ہیں. آئے بتائیے نا ابو بکر کی عظمت کیا ہے, شان کیا ہے. ہم ترستے ہیں حضور کبھی خواب میں آ جائیں, یا رسول اللہ کبھی خواب میں دیدار کرا جائے. ابو بکر وہ ہیں جن کو رسول کہہ رہے ہیں ابو بکر رات کو تیار رہنا, میں دروازے پر تیرے پر کسی وقت بھی آ سکتا ہوں.
ابو بکر تیار ہے، ریڈی ہو کر بیٹھے ہیں، حضور نے آنا ہے، سامان کچھ تیار کیا ہوا ہے۔ خیر حضور ابو بکر کو لے کر نکلے، مکے سے نکلے نا تو ابو بکر کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے ہوتے ہیں۔ حضور فرمایا ابو بکر خیر ہے کی بلے نئے پہ ٹورنا، عرض کرنے کملی آلیا مجھے ڈر ہے کوئی دشمن آئے نا، میں چاروں طرف سے گھوم کر آپ کا پہرا دے رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ پر حملہ آور ہو تو ابو بکر کی جان جائے، آپ کو کچھ نہ ہو۔ یہ ہیں غلام، ابو بکر کی جان جانی۔ خیر وہ جو حاجی گئے ہیں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے مکے سے غار سور کی طرف۔ غار حرا تو ہوا ہے نا جہاں حضور اکثر جاتے تھے، یہ سور ہے جس کی ہجرت کی رات کو حضور تشریف لے گئے۔ بڑا مشکل سفر ہے یہ سارا، پہاڑ کا سفر۔ سیدنا صدیق اکبر نے حضور کو کاندھوں پر اٹھا لیا، آئے ہائے اپنے نبی کو، میرے محبوب آپ کو زخم نہ ہے، حضور کو کاندھوں پر اٹھا کر ابو بکر لے گئے۔ خیر غار میں چلے گئے، صبح کافر اٹھے، انہوں نے پیچھا کیا، بیعت لمبی ہے، وہ کھرا بانٹتے ہوئے جب غار کے دروازے پر گئے نا تو آگے کبوتروں نے انڈے دے دیے اور مکڑی نے جالا بن لیا اس کے غار کے دروازے پر۔ تو جب گئے تو ایک کہتا ہے اندر گئے، دوسرا کہتا ہے پاگل تو نہیں ہو گیا، وہ بندہ اندر بن گیا، مچھر بھی مکھی بھی داخل ہوئے تو جالا پاٹ رہنا ہے، تو یہ جالا پورا سلامت ہے، بندے اندر چلے گئے جالا نہیں پھٹیا، یہ کبوتر اللہ نے تدبیر کر دی نا، وہ غالب ہے۔ اچھا خیر بار گلاں پہ کرنے نا، ایک آخنا اندر گئے، دو آخنا نہیں گئے، یہ بحث ہو رہی ہے۔ اندر ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول جن سے بچنے کے لیے ہم نے اتنی تگودی کی وہ تو غار کے دروازے پر آ گئے ہیں، آئے یا رسول اللہ پکڑے گئے، آ گئے دشمن غار میں بوئے تھے، پیچھا کرنے آیا۔ اللہ اب سنیے قرآن، یہ باتیں ابو بکر اپنے رسول سے کر رہے ہیں اور کملی والا اپنے غلام کو جواب دے رہا ہے۔ یارہ نے درمیان جڑی گفتگو ہوئی جی اللہ بیان کر رہا، اور اللہ میں نے کہا جو کہتا ہے وہ سچ کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب یاد کرو نو ویلا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب تیرا یار غار میں تجھے یہ کہہ رہا تھا۔ اللہ اب طرز بیان دیکھیے قرآن کا، فرمایا محبوب وہ ویلا یاد کرو نا۔ یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ مدینے میں، حضور ہجرت کر کے گئے نا، یہ بات کی بات ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا نا جب یہ آیت نازل ہوئی نے فرمایا محبوب وہ وقت یاد کرو ہجرت اللہ کہ تسی مکے جو دو نکلے ہو تے غار وچ لک گئے ہو تے پیچھو دشمن بوئی تے آ گیا تے ابو بکر تسا پہ آخنا ہے کملی آلیا نپے گئے ہیں، دشمن بوئی تے آ گیا۔ یہ قرآن بیان کر رہے ہیں ثانی اثنین، آئے ہائے 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 اذ ہما فی الغار، وہ تیرا دوست وہ تیرا یار تجھے کہہ رہا تھا غار میں، کہہ رہا تھا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، وہ تیرا صاحب وہ تیرا دوست تجھے یہ کہہ رہا تھا نا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تخزن، آئے ہائے ہائے لا تخزن ان اللہ امانا۔ محبوب جب تیرا دوست یہ تجھے کہہ رہا تھا اور پھر جواباً اذ یقول لصاحبہ، تو اپنے صاحب کو، آئے ہائے تو اپنے دوست کو جواب کیا کہہ رہا تھا؟ تو اپنے دوست کو یہ کہہ رہا تھا ابو بکر گھبرا نہیں، ساڈا رب